الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وقال تعالى في مقام آخر ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون وقال أيضا الحاكم التكاثر حتى زرتم المقابر۔ حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر، اس کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اسلام اور ایمان کی نعمت بخشی۔ اس لحاظ سے ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایسا بنائیں، اپنے اندر وہ خوبی پیدا کریں جس سے ایمان ظاہر ہو، اور ان منفی صفات سے اپنے آپ کو بچائیں جس سے ایمان مجروح ہوتا ہے، ایمان کمزور ہوتا ہے، ایمان خراب ہوتا ہے۔ نفس کی تربیت کے لحاظ سے اور اپنے دل میں ایمان بسانے کے اعتبار سے ایک بہت بڑی ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمارے دلوں میں قناعت پیدا ہو، شکر کا جذبہ پیدا ہو، ہم اللہ کی دی ہوئی روزی اور اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائیں، ہمارے دلوں میں ہوس پرستی نہ ہو، نفس پرستی نہ ہو، ہمارے دلوں میں لالچ نہ ہو، بری لالچ نہ ہو۔ لالچ فی نفس ہی بری چیز نہیں ہے، خیر کی لالچ ہو، اچھی چیز کی لالچ ہو، دین کی لالچ ہو، حلال مال کی لالچ ہو، دین کی راہ میں خرچ کرنے کی لالچ ہو، نیکی کا جذبہ ہو، ایسی لالچ پسندیدہ ہے، شرعاً مذموم نہیں ہے۔ لیکن اگر لالچ، ہوس دل میں بیٹھ جائے اور انسان کو اندھا بنا دے، انسان جائز اور ناجائز کی تمیز نہ کرے، بس اسی دنیا کی طلب میں، مال کی چاہت میں بالکل جانور بن جائے، یقیناً ایسی لالچ بہت بڑی بلا ہے، ایسی لالچ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اسی لالچ سے اپنے آپ کو بچانا گویا ایمان کو بچانا ہے، اور ان منفی صفات سے اپنے آپ کو ہم جب بچا لے جاتے ہیں تو یقیناً ہم ایک اچھے انسان بن جاتے ہیں۔ ورنہ پھر اگر لالچ بھری ہو، ہوس بھری ہو، جائز ناجائز کی تمیز نہ ہو، انسان اس نعمت کو یا اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے بالکل اندھا ہو جائے، جانور بن جائے، یقیناً یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اور آج کے جمعے کے خطبے میں اسی بری لالچ کے حوالے سے کچھ گفتگو کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، جس کو خطبہ مسنونہ کے بعد ابھی آپ کے سامنے آیت پڑھی گئی، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس کو نفس کی لالچ سے بچا لیا گیا، یعنی اس کا دل پاک ہے، دل میں لالچ نہیں ہے، ہوس نہیں ہے، بری لالچ نہیں ہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ایسا آدمی کامیاب ہو گیا۔
یہی بات اللہ تعالیٰ نے 2 مقام پر بیان فرمائی ہے، ایک سورۃ الحشر کے اندر اور ایک سورۃ التغابن کے اندر۔ اللہ رب العالمین نے یہ کہہ کر کے ہماری اور آپ کی خیر خواہی چاہی ہے، ہمیں اور آپ کو یہ سمجھانا چاہا ہے، یہ بتلانا چاہا ہے کہ اگر دنیا و آخرت میں کامیابی چاہتے ہو، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو اور آخرت کی ہولناکی سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو تو مال کے فتنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، نفس پرستی سے اپنے آپ کو بچاؤ اور بری لالچ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کامیاب وہی ہوگا جو لالچ سے محفوظ ہوگا، بری لالچ سے بچا ہوا ہوگا۔ لالچ کسے کہتے ہیں؟ لالچ ہے کیا؟ جو چیز نہ ہو، موجود نعمت نہ ہو، اس کی فکر کرنا، اس کے بارے میں دل کا مچلنا، یہ لالچ ہے۔ مال ہمارا نہیں ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، کسی دوسرے کے ہاتھ میں ہے، کسی دوسرے کا مال ہے، کسی دوسرے کی ملکیت ہے، مگر ہم اس کے لیے اندھا ہو جائیں، اس کی خاطر جانور بن جائیں، یہی لالچ ہے۔ جو چیز ہماری نہیں ہے، آپ کی نہیں ہے، لیکن آپ کی نظر اسی پر ہمیشہ جمی ہوئی ہو، یہی لالچ ہے۔ کوئی آدمی مال خرچ کر رہا ہے، کوئی شخص مال خرچ کر رہا ہے، تکلیف ہمیں ہو رہی ہے، یہی لالچ ہے۔ ہمارے اوپر زکوٰۃ واجب ہو گئی، واجبی صدقہ ہے، دینا واجب ہو گیا، لیکن دینے میں ہمارے دل میں گھٹن محسوس ہو رہی ہے، ہم کو تکلیف پہنچ رہی ہے، ہم خرچ نہیں کر رہے ہیں، یہی اصل لالچ ہے۔ اور اللہ رب العالمین یہی کہتا ہے جو نفس کی لالچ سے بچا دیا گیا، محفوظ کر لیا گیا، تو یہی آدمی کامیاب ہو گیا۔ اس کا الٹا کیا نکلتا ہے؟ جو لالچ میں گھر گیا، ہوس میں داخل ہو گیا، اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پایا، نفس بالکل ڈوب گیا اسی لالچ میں، تو پھر یہ فتنہ ہے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةً، یقیناً ہر امت کا ایک فتنہ تھا، وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانی قرار دی، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے قیامت برے لوگوں پر قائم ہوگی، بدترین قسم کے لوگوں پر قائم ہوگی۔ اور جب یہ فتنہ عام ہو جائے، لالچ کا فتنہ عام ہو جائے، لوگ جائز اور ناجائز کی تمیز کرنا کھو بیٹھیں، حلال و حرام کی تمیز کھو بیٹھیں، عبادات کو چھوڑ کر کے، دین کو چھوڑ کر کے، شریعت کو چھوڑ کر کے، نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑ کر کے بالکل اسی دنیا میں ڈوب جائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی لالچ کو جو آدمی کو دین سے بیزار کر دے، شریعت سے بیزار کر دے اور آخرت کی فکر سے بیزار کر دے، اسی کو آپ نے قیامت کی نشانی قرار دی۔ آپ نے کہا یتقارب الزمان، زمانے کی قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ زمانہ بڑی تیزی سے گزر جائے گا، زمانہ قریب ہو جائے گا، قیامت کی نشانی ہے یہ۔ وَيَنْقُصُ الْعَمَلِ، عمل کم ہو جائے گا، بدعملی کا فتنہ، نیک کام کرنے والے تھوڑے، نمازی تھوڑے، دین پر چلنے والے تھوڑے، بہت کم ہو جائیں گے۔ بد عمل لوگ، بے عمل لوگ، بے دین لوگ، گئے گزرے لوگ، جانوروں جیسی زندگی گزارنے والے لوگ بہت زیادہ ہوں گے، عمل کم ہو جائے گا، بد عملی کا فتنہ۔ وَيُلْقَى الشُّحَّ، قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ بخیلی ڈال دی جائے گی، لالچ کا فتنہ عام ہو جائے گا، لوگ اپنے مال کو روک کے رکھیں گے، مزید یہ کہ اس کو کمانے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے حلال و حرام کی تمیز نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یاد رکھو ایک زمانہ آئے گا، میری امت پر ایک زمانہ آئے گا کہ اسے یہ فکر نہیں ہوگی کہ یہ مال جو میں کما رہا ہوں، لے رہا ہوں، کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ بس مال کے فتنے میں آدمی ڈوبا ہے، اس کو لے رہا ہے، حاصل کر رہا ہے، بس صبح سے لے کے شام تک بس یہی فکر ہے، میرا مال میرا مال میرا مال میرا مال۔ ارے کیا میرا مال؟ کیا لے کے جائے گا؟ انسان اس دنیا میں آیا، چند روزہ رہے گا، چند دنوں کی زندگی ہے، پھر اس کے بعد یہاں سے جائے گا، ہمیشہ کی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ یقول ابن آدم مالی مالی، پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابن آدم کہتا میرا مال میرا مال میرا، کیا ہے اس کا مال؟ ارے اس کا مال وہی جو کھا لیا،
اس کا مال وہی جو پہن لیا، اس کا مال وہی جو آخرت کے لیے صدقہ، آخرت کے لیے بھیج دیا، یعنی صدقہ کر دیا، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ اس کے علاوہ جو اس کا مال ہے اس کا مال نہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ مال کی ہوس نے، مال کی کثرت نے، دنیا طلبی نے تم کو دھوکے میں رکھا، غافل کر دیا آخرت کی فکر سے، آخرت کی تیاری سے۔ تم کو یہ دنیا کی چاہت، دنیا کی رنگینیاں اور دنیا طلبی، مال کی کثرت تم کو اس میں غافل کر۔ کتنے ایسے لوگ ہیں نمازوں کی پابندی نہیں ہے، دین کی پابندی نہیں ہے، شریعت کی پابندی نہیں، رکاوٹ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ وہ یہ سوچتے ہیں کہ سکون دولت میں ہے، وہ سوچتے ہیں کہ سکون مالدار بننے میں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم دین کو اختیار کریں گے، دین پر چلیں گے تو پھر ہمارے مال کا لاس ہوگا، ہمارے کاروبار پر اس کا اثر پڑے گا، ہماری تجارت پر اس کا اثر پڑے گا، ہمارے پاس مال کم ہو جائے گا۔ الہاکم التکاثر، دنیا کی چاہت میں لوگوں نے غفلت کا سودا کر لیا، دین سے دور ہو گئے، شریعت سے دور ہو گئے، اور یہی چیز ان کی ہلاکت کا، بربادی کا سبب بن گیا۔ حتی زرتم المقابر، قرآن کہتا ہے یہاں تک کہ تم لوگوں نے قبروں کی زیارت کر لی، مر گئے، مٹی میں دفن ہو گئے۔ لہذا ہماری اور آپ کی یہ کوشش ہو، ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ دین کے راستے پر چلتے ہوئے جو دولت آئے وہ بہتر ہے، دین اور شریعت پر چلتے ہوئے جو مال مل جائے وہ بہتر ہے، وہ شفا ہے، وہ خیر ہے، وہ برکت کا باعث ہے۔ اور جو مال اور جو دولت ہمیں دین چھوڑنے کی بنیاد پر مل رہا ہے تو ہم اس میں مگن نہ ہوں۔ اگر انسان کو یہ کیا دولت جو آدمی کے ہاتھ میں آج ہے، قارون کا خزانہ بھی مل جائے اسے کبھی سکون نہیں مل سکتا ہے، فرعون کی جیسی بادشاہت مل جائے پھر بھی اس کو سکون نہیں مل سکتا ہے۔ تو اصل سکون آدمی کو دین پر چلنے میں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن میں اللہ نے فرمایا دلوں کو سکون اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کی بندگی میں ہے، اللہ کی عبادت میں ہے۔ ورنہ یہ مال آدمی کو جتنا زیادہ مل جائے آدمی کا پیٹ بھر نہیں سکتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغى ثالثا، بخاری کی روایت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ابن آدم کو 2 وادی مال دے دیا جائے، 2 وادی خزانہ دے دیا جائے تو اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، لابتغى ثالثا، وہ تیسرے کی تلاش میں رہے گا۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لو کان لابن آدم وادیا من ذهب احب ان یکون له وادیان، اگر ابن آدم کے پاس سونے کی ایک وادی مل جائے، بڑا خزانہ مل جائے تو یہ چاہے گا کہ مجھ کو ڈبل مل جائے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے فرماتے ہیں دوسری حدیث کے اندر کہ انسان کا یہ پیٹ بھرے گا نہیں دنیا میں، انسان کا پیٹ قبر ہی بھر سکتی ہے، مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ یعنی انسان کی خواہشات اور تمنائیں، لالچ، ہوس، یہ اتنا خطرناک فتنہ ہے کہ سوچیے اگر اتنا مال مل رہا ہے، کتنا، 1 وادی برابر سونا، اگر کسی کو 1 کلو سونا مل جائے، 1/4 کلو سونا مل جائے، آدھا کلو سونا مل جائے، یقین مانیے کہ اس کی زندگی گزارنے کے لیے کافی ہے۔ سونے کی قیمت ہر زمانے میں رہی ہے، سونے کی اہمیت ہر زمانے میں رہی ہے۔ ایک آدمی کی زندگی گزارنے کے لیے یقین مانیے 1 کلو سونا، آدھا کلو سونا کافی ہے۔ لیکن انسان کی ہوس دیکھیے، انسان کی بری لالچ دیکھیے کہ وہ دین چھوڑ کر کے، اپنی عاقبت چھوڑ کر کے، آخرت کی فکر چھوڑ کر کے اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اتنا ڈوب جائے گا کہ گویا کہ وہ انسان نہیں بلکہ جانور بن گیا ہے۔ یہی لالچ ہے، بری لالچ یہی ہے کہ آدمی کی اپنے اندر انسان کی جو صفت ہے اس صفت کو بیچ کر کے جانور والی صفت اختیار کر لے، اسی کو لالچ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا تھا، نصیحت کی تھی، مجھے اس بات کا اندیشہ نہیں ہے کہ تم لوگ کیا ہے غیر اللہ کی پرستش کرو گے، شرک کرو گے، صحابہ کرام کو خطاب کیا۔ اور آپ نے ایک حدیث کے اندر فرمایا مجھے یہ خدشہ نہیں ہے، ڈر نہیں ہے اپنی امت پر کہ میری امت غریب رہے گی۔ آپ نے یہ نہیں کہا تھا میری امت غریب رہے گی،
پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیشن گوئی کہ مال بہت زیادہ ہوگا، مال کی کثرت ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کر رہے ہیں، کہا مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم فقیر رہو گے، غریب رہو گے، مال کی کمی تمہارے اندر ہوگی، لیکن مجھے تو ڈر یہ لگتا ہے کہ دنیا کشادہ کر دی جائے، دنیا پھیلا دی جائے اور تم اس کے اندر اتنا ڈوب جاؤ، اس مال کو حاصل کرنے میں بالکل تنافس اختیار کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا تمہیں لے ڈوبے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دنیا اور اس مال کے چکر میں اتنا ڈوب جاؤ کہ پھر تم ہلاک ہو جاؤ، جیسے اس سے پہلے کے لوگوں کو دنیا نے ہلاک کر دیا۔ ایک حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اتقوا الشح، ہوس سے بچو، بری لالچ سے بچو، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، کیونکہ شح نے، ہوس نے، مال کی لالچ نے، بری لالچ نے اس سے پہلے کے لوگوں کو ہلاک کر دیا، تو اس سے ڈرو، بچو، دور رہو، کہیں یہ تم کو بھی ہلاک نہ کر دے۔ حملهم على ان سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، کہا مال کی ہوس نے، بری لالچ نے ان کو یہاں تک لے گیا، یہاں تک پہنچا دیا کہ لوگوں نے اس مال کی وجہ سے خون کیا، مرڈر کیا، قتل کیا، زمین پر فتنہ و فساد مچایا، اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو پامال کر دیا، حلال کر لیا۔ جو چیزیں شریعت میں حرام تھی، ناجائز تھی، نہیں کرنا تھا، بچنا تھا، اسے دور رہنا تھا، لیکن اسی مال کی ہوس کی وجہ سے، بری لالچ کی وجہ سے لوگوں نے اللہ کی شریعت کو پامال کیا، حرام کردہ چیزوں کو حلال کرنا شروع کر دیا، حلال بنانا شروع کر دیا، شریعت پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ اور آپ کہیں بھی دیکھیے، رشتہ داریاں ٹوٹتی ہیں اسی مال کی وجہ سے، زمین میں فتنہ و فساد ابلتا ہے، بوال مچتا ہے اسی مال کی وجہ سے، اسی بری ہوس اور لالچ کی وجہ سے، کہیں بھی خون خرابہ ہوتا ہے تو یہی فتنہ، یہی سبب بنتا ہے۔ کوئی کسی کا پیسہ لے کے بیٹھا ہے، کسی پیسے کی لالچ میں کسی کا قتل کر رہا ہے، کسی عہدہ و منصب کے چکر میں کسی کا خون بہا رہا ہے اور کسی کو نیچا دکھا رہا ہے، کہیں بھی فتنہ سر اٹھے سمجھ جاؤ کہ اس کے پیچھے مالی ہوس اور بری لالچ پنہا ہے، پوشیدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا یجتمع غبار فی سبیل اللہ ودخان جہنم فی جوف عبد ابدا ولا یجتمع الشح وایمان فی قلب عبد ابدا۔ سنن نسائی کی صحیح روایت، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جو اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے اور جہاد کی وجہ سے جو گرد و غبار اس کے جسم پر آیا اور جہنم کا دھواں، یہ دونوں کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ یعنی ایسا آدمی جو جہاد کیا ہے اور دھول مٹی اس کے ناک میں، اس کے چہرے پر، بال پر، داڑھی پر، جسم پر پراگندہ ہوا ہے، وہ آیا ہے، دھول مٹی آئی ہے، اور جہنم کا دھواں، دونوں کیا ہوں گے؟ جمع نہیں ہو سکتے۔ یعنی مجاہد آدمی جو جہاد کر رہا ہے وہ جہنم میں نہیں جائے گا، جہنم سے دور رہے گا۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایمان اور بری لالچ، ایمان اور بری لالچ، ہوس، یہ دونوں کبھی ایک بندے کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ کسی مسلمان آدمی کے دل میں ایمان ہو، ایمان زندہ ہو، وہ آدمی ہوس کا شکار ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ یا تو پھر وہ ہوس کا شکار ہو گیا، ایمان ڈوب رہا ہے، یہ ایمان کا خاتمہ ہے، ایمان کا نقصان ہے۔ تو ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے دلوں کو صاف رکھیں، اپنے دلوں کو پاکیزہ بنائیں، اور اپنے دلوں کو ایسا بنائیں کہ ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائیں، ہم کبھی اس میں ناراض نہ ہوں۔ تقدیر پر ایمان نہ رکھنے کی وجہ سے، ایمان کی کمزوری کی بنیاد پر یہ لالچ اور ہوس کا فتنہ پیدا ہوتا ہے۔ ارے اللہ نے جو روزی لکھ دی ہے، جو مقدر میں ہماری روزی ہے وہ مل کر کے رہے گی، جو اللہ نے مقدر میں لکھ دی ہے، جو ہماری تقدیر میں لکھ دی ہے، اور ہماری تخلیق سے پہلے، دنیا میں آنے سے پہلے، جان ہمارے جسموں میں داخل ہونے سے پہلے اللہ رب العالمین نے ہماری روزی کا انتظام کر دیا ہے۔ لہذا اس کے بارے میں زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس چیز کی فکر کی ضرورت ہے، جس فکر کی ضرورت سب سے زیادہ ہے، وہ فکر یہ ہے کہ ہم اپنی عاقبت کے بارے میں سوچیں، اپنی آخرت کے بارے میں سوچیں، اپنی مستقبل کی زندگی کے بارے میں سوچیں کہ قیامت میں کیا ہوگا۔
دنیا تو گزر جائے گی، دنیا کی زندگی تو ختم ہو جائے گی، گزر جائے گی، لیکن یہ آخرت کی زندگی جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے اس کا کیا ہوگا؟ لہذا جو صبر کرنے والے ہیں، جو قناعت کرنے والے ہیں، جو اللہ کی تقسیم پر راضی ہونے والے ہیں، جو صبر و شکر کی زندگی گزارنے والے ہیں اور ایمان پر سلامتی کے ساتھ قائم رہنے والے ہیں، جو دین پر چلنے والے ہیں اور ان بری ہوس سے اور بری لالچ سے اور مال کے فتنے سے اپنے آپ کو بچانے والے ہیں، ایسے لوگ قیامت کے دن کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں دیکھا، جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، جنت کے مناظر کو دیکھا۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں جنت میں میں نے سب سے زیادہ فقیروں کو دیکھا ہے، جنت میں سب سے زیادہ فقیروں کو دیکھا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث کے اندر فرماتے ہیں کہ مالداروں کے مقابلے میں فقیر لوگ 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ غریب مسکین امت کا غریب جو ایمان پر سلامتی کے ساتھ چلنے والا ہو، ایمان پر قائم رہنے والا ہو، صبر کرنے والا ہو، قناعت کی زندگی گزارنے والا ہو اور صابر بندہ ہو اور اللہ کی تقسیم پر راضی ہونے والا ہو، مالداروں کے مقابلے میں 500 سال پہلے جنت میں چلا جائے گا۔ یہ فائدہ ہے۔ اور اگر ہم اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے صرف اس دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں، اس دنیا میں رہتے ہوئے صرف اس دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں اور صرف اسی دنیا کو آباد رکھنے کے لیے، دنیا کو بنانے کے لیے جائز اور ناجائز کا خون کرتے ہیں، حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے ہیں، بس جو آ رہا ہے آنے دو، لوٹو، دوڑو، مارو، کاٹو، چھینو، جھپٹو، جانوروں جیسی زندگی گزارو، تو پھر انجام کیا ہوگا؟ حشر کیا ہوگا؟ کہ آدمی کی دنیا یہ کیا ملے گی؟ کیا حاصل ہوگا؟ اس دنیا کی 60 سالہ زندگی میں بنا کے جو جائے، کما کے جائے، لوٹ کے جائے، چھین کے جائے، چوری کر کے جائے، ڈاکہ ڈال کے جائے، حلال و حرام کی تمیز کھو کے جائے، کیا ملنے والا ہے؟ لہذا ہم سب کو اس طرف شدید توجہ کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی کمائی کو حلال بنائیں۔ یہ فتنوں کا دور ہے، بدعملی کا دور ہے، نیک لوگ، اچھے لوگ بہت تھوڑے آپ کو سماج میں ملیں گے، حلال و حرام کی تمیز کرنے والے بہت کم ملیں گے، ورنہ سود خور لوگ، حلال و حرام کی تمیز نہ کرنے والے، جائز ناجائز کی تمیز نہ کرنے والے، ایسے لوگ بہت ترقی کر رہے ہیں، بہت بڑھ رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو آپ بہت زیادہ پائیں گے۔ لیکن یقین مانیے، آپ جو سنجیدگی کے ساتھ، جو قناعت کی زندگی گزارنے والے ہیں، صبر و شکر کی زندگی گزارنے والے ہیں، حقیقت میں حلال کمانے والے ہیں، ایسے لوگ بہت کم ملیں گے۔ لہذا ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہونے والے ہیں اور صبر و شکر کی زندگی گزارنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، دنیا میں جب تک زندہ رکھے، ایمان اور توحید پر ہم سب کو قائم رکھے، اور ہم سب کو حلال روزی کی توفیق عطا فرمائے، حرام کے فتنے سے بچائے، اور ہم سب کو دنیا میں جب تک زندہ رکھے، ایمان پر سلامت رکھے، اور ہمارا خاتمہ ہوتی اسی ایمان اور توحید اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر ہو۔ اور ہم میں جو مریض ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ جو ایمان کی حالت میں ہم سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، کرور کرور جنت نصیب فرمائے، عذاب قبر سے بچائے، اور ہم سب کو بھی عذاب قبر سے بچائے، دجال کے فتنے سے بچائے، جہنم کی آگ سے بچائے، اور ہم سب کو، آپ سب کو، سارے مسلمانوں کو ہر قسم کی بری لالچ سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔